السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ قصص النبیین 40 کا 21واں سبق ہے۔ ٹاپک ہے الدعوۃ الی اللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدعوۃ الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی دعوت دینا۔ وعجز فرعون، فرعون عاجز ہو گیا، فرعون بے بس ہو گیا۔ ولم یجد جوابا، اور وہ کوئی جواب نہیں پایا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب فعل مضارع پر لم داخل ہو تو معنی ماضی منفی کا ہو جاتا ہے۔ تو وجد یجد فعل پر جب لم داخل ہوا تو معنی میں تبدیلی یہ کیا ماضی منفی میں کر دیا، اور لفظاً تبدیلی یہ کیا آخری حرف کو جزم دیا۔ ٹھیک ہے، تو ولم یجد جواباً، تو اس نے کوئی جواب نہیں پایا۔ فاراد ان یتخلص، تو اس نے چاہا کہ وہ چھٹکارا حاصل کرے۔ کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ تخلص یتخلص، تخلصاً کیا معنی؟ چھٹکارا حاصل کرنا۔ فاراد ان یتخلص، تو اس نے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا۔ یہ ان جو ہے دوستو یہ مصدریہ ہے۔ اب جانتے ہیں جب ان مصدریہ فعل مضارع پر داخل ہو تو ان کا معنی مصدر میں کر دیتا ہے۔ تو اس نے چاہا کیا؟ چھٹکارا حاصل کرنا۔ اور مصدری معنی کی کیا علامت ہے؟ اس کے آخر میں نہ آئے، جیسے کھانا، پینا، جانا، سونا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر چھٹکارا حاصل کرنا معنی ہو رہا ہے، تو یہ مصدری معنی ہو گیا۔ جب فعل مضارع پر ان داخل ہو تو اس وقت فعل مضارع کے جو معنی ہوتا ہے وہ مصدری معنی ہوتا ہے۔ فاراد ان یتخلص، تو اس نے چھٹکارا حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ فقال، تو کہا، وما رب العالمین، جہان کا رب کیا ہے؟ یعنی تم جس کا تذکرہ کر رہے ہو وہ دنیا جہان کا رب کیا چیز ہے؟ وہ دنیا جہان کا رب کون ہے؟ الذی اسمعک تذکرہ، جن کا تذکرہ کرتے ہوئے میں تم سے سن رہا ہوں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا رب ہے۔ وما بینہما، اور وہ اس چیز کا بھی رب ہے جو ان کے درمیان میں ہے۔ وما بینہما، جو ان کے درمیان میں ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ یہ موقنین یہ کان کی خبر ہے۔ کنتم یہ افعال ناقصہ ہے، کان افعال ناقصہ ہے، اس میں انتم جو ضمیر ہے وہ کانا کا اسم، اور موقن کانا کی خبر، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ غضب فرعون، فرعون غصہ ہوا، کس سے؟ من ھذا الجواب، اس جواب سے۔ واراد ان یغضب، اور اس نے چاہا کہ اہل المجلس، کہ اہل مجلس یعنی اس کے درباری غصہ ہو۔ وَيَتَعَجَّبُ، اور وہ تعجب کرے۔ فرعون نے چاہا کہ ان کے درباری غصہ ہو اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سے تعجب کرے جیسے وہ تعجب کر رہا ہے۔ فقال لمن حوله، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا، کس نے؟ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، الا تستمعون، ارے سنتے بھی ہو؟ الا تستمعون، کیا تم سن رہے ہو؟ کیا تم نہیں سن رہے ہو؟ ارے تم سنتے بھی ہو، یعنی تم تنزیہ جملہ غصے میں۔ ولم یقطع موسیٰ الکلام، قطع یقطع نے کاٹنا، ختم کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات کو ختم نہیں کیا۔ بل ضرب فرعون، بلکہ فرعون کو مارا کیا؟ ضربۃ ثانیہ، دوسری مرتبہ، یعنی فرعون پر دوسری ضرب لگائی۔ اب یہاں پر مار کا ترجمہ نہیں کر سکتے، یعنی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے بات کے ذریعے سے دوسری مرتبہ ان کو زہیر کیا، اس کو نیچے کیا، اور اس کو جو ہے کہ لاجواب کر دیا۔ یہ اس کا مطلب ہوا۔ قال ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربکم، وہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ واشتد غضب فرعون، فرعون کا غصہ سخت ہو گیا۔ جب انہوں نے ان باتوں کو سنا تو ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ولم یصبر، اور وہ صبر نہیں کر سکا۔ وقال، اور کہا،
ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ فرعون بولا جو رسول تم میں بھیجا گیا ہے وہ بالکل ہی دیوانہ لگتا ہے۔ وَلَمْ يَقْطَعْ مُوسَى الْكَلَامَ، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی بات کو ختم نہیں کیا، بات کو نہیں کاٹا۔ وَضَرَبَ فِرْعَوْنَ ضَرْبَةً ثَالِثَةً، اور فرعون پر تیسری ضرب لگائی۔ ضربتاً ثالثتاً کے معنی تیسری ضرب، اوپر تھا ضربتاً ثانیتاً دوسری ضرب، فرعون نے تیسری ضرب لگائی۔ آپ جانتے ہیں یہاں ضرب سے مراد یہ ہے کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے بات کے ذریعے سے زیر کر دیا، اس کو نیچے کر دیا، اس کو لاجواب کر دیا۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ وہ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ واراد فرعون، اور فرعون نے چاہا کہ ان یشغل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو مشغول کرے کس چیز سے؟ ان ھذا الموضوع المر، اس سخت کلام سے، اس تلخ کلام سے، اس تلخ موضوع سے۔ المر کے معنی تلخ، الموضوع المر کے معنی سخت کلام، تلخ موضوع سے ان کو مشغول کر دے، یعنی دوسری چیزوں میں لگا دے۔ وہ اراد فرعون، اور فرعون نے چاہا کہ ان یثیر غضب ملئہ، اثار یثیر اثارتن کے معنی بھڑکانا، وہ اپنے درباریوں کو غصہ دلائے۔ ان یثیر، وہ بھڑکائے، غضب ملئہ، اس کے اپنے درباریوں کے غصے میں اضافہ کرائے، یعنی اپنے درباریوں کے غصے کو غصہ دلائے۔ فقال، تو کہا وما بال القرون الاولی، پہلے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ قرون جمع قرون، گزرے ہوئے لوگ۔ وما بال القرون الاولی، تو وہ بولا پہلی قوموں کا کیا قصہ ہے؟ بال کے معنی حال، یہاں قصہ ترجمہ کریں گے۔ القرون الاولی کے معنی پہلی قوم، پہلی قوموں کا، بالو قصہ، معاملے کیا، پہلی قوموں کا کیا قصہ ہے۔ قال فرعون فی نفسہ، فرعون نے اپنے دل میں کہا، اپنے آپ میں اس چیز کا تصور کیا۔ اذ قال موسیٰ، یعنی فرعون نے اپنے دل میں یہ بات کہی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہم کانوا علی الحق، وہ لوگ حق پر تھے، صحیح راستے پر تھے۔ تو فرعون کہہ رہا ہے اپنے دل میں کہ قلت، میں نے کہا تھا کہ فإنہم کانوا یعبدون الاصنام، کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی فرعون اپنے دل میں جب اس بات کا خیال کہ اپنے دل میں جب یہ اس بات کو کہا، کس وقت؟ جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ حق پر ہیں، تو فرعون کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ کس وقت؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انہم کانوا فی ضلالۃ و سفاہۃ، وہ لوگ گمراہی اور بے وقوفی کے راستے پر تھے، یعنی گمراہی اور بے وقوفی کا شکار تھے۔ غضب اہل المجلس، تو درباری غصہ ہوئے۔ اہل المجلس، مجلس والے، یعنی ان کے حواریین جو تھے، جو درباری تھے، وہ غصے میں آ گئے۔ وقالوا، اور کہا ان موسیٰ سب آباءنا، موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی۔ سب یسب، سبن کے معنی گالی دینا۔ ولیکن موسیٰ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کان اعقل من فرعون، کان اعقل من فرعون، فرعون سے زیادہ عقل مند تھے۔ عقل یہ کان کی خبر ہے، اور کان میں ہوا ضمیر ہے جو کانا کے اسم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ وَكَانَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر تھے۔ نور کے معنی ہدایت کر لیں گے، ہدایت پر تھے۔ فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمها عند ربی فی کتاب، تو اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب چکتا نہیں ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ ثم انشأ موسیٰ یقول،
پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کو کہنا شروع کیا. اصل جملہ ہے انشأ یقول موسیٰ. اب جانتے ہیں کہ جیسے اخذ ہے، جعل ہے، بدأ ہے، اسی طرح انشأ ہے جو فعل کے شروع میں آئے تو لگنا کا معنی ترجمہ کر دیتے ہیں، ہونا کا معنی ترجمہ کر دیتے ہیں، لگاتار کسی کام کا ہونا. تو وہی یہاں ترجمہ کریں گے ثم انشأ یقول موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہنا شروع کیا کہ ماں کس چیز کو، ماں نے اس چیز کو جو یا جس سے فرعون یفر منہ، جس سے فرعون راہ فرار اختیار کرنا چاہتا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کو پھر کہنا شروع کر دیا جس سے فرعون راہ فرار اختیار کرنا چاہتا تھا. فر یفر کے معنی راہ فرار اختیار کرنا، بھاگنا. وَيَتَخَلَّصُ اور جس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا. لا یضل ربی ولا ینسا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب چکتا نہیں ہے اور نہ ہی بھولتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء. جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا. مہدن جمع مہد کے معنی گہوارہ آتا ہے. اوکے، یہ ہم جو ترجمہ کریں گے بچھونا فرش کے. جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ گہوارہ، فرش، بچھونا. وسلک لکم فیہا اور تمہارے لیے اس میں سبلن کی اور تمہارے لیے اس میں راستہ بنایا. وانزل من السماء ماء اور تمہارے لیے آسمان سے کیا اتارا؟ پانی کو اتارا اور آسمان سے پانی برسایا. وتحیر فرعون وبہت. وتحیر فرعون اور فرعون حیرت زدہ ہو گیا، وہ بہت اور ہکا بکا ہو گیا. بہت یبہت، بہتن کے معنی ہکا بکا رہنا، اور ہکا بکا رہ گیا. ولم یدری ما یقول اور کوئی جواب نہیں ملا اور کوئی جواب نہیں بن پایا. ولم یدری اور اس نے نہیں پایا کوئی چیز ما یقول جس سے وہ کہے. یعنی اس کا جو خوبصورت ترجمہ ہوگا وہ یہ کہ اس نے کوئی جواب نہیں پایا. فقال ما تو اس نے اسی چیز کو کہا تقولہ الملوک کلہم جس کو تمام بادشاہ کہتے ہیں. اذا عجزوا وغضبوا جب وہ لوگ عاجز ہو جاتے ہیں اور غصہ ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. تو وہ بولا لئن اتخذت اگر تم نے بنایا الہا معبود غیر میرے علاوہ، اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو لأجعلنک، یہ دیکھیے نون ثقیلہ کا ہے اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور لام کئی ہے یعنی لام تاکید. لأجعلنک تو میں تم کو قید کر دوں گا، یعنی میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا. من المسجونین، مسجونن کے معنی قیدی. لأجعلنک من المسجونین میں تم کو قیدی بنا دوں گا، یعنی میں تم کو قید میں ڈال دوں گا. قال لئن اتخذت الہا غیری اس نے کہا اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا لأجعلنک میں تم کو من المسجونین قید میں ڈال دوں گا، یعنی قیدی بنا دوں گا.